کروں گا، جب میں یہ سپیکر استعمال کروں گا، کوئی مکبر صوت کوئی آلہ استعمال کروں گا، تو پھر وہ میری بات کو سن سکے گا۔ میرے کریم آقا بات تو کر رہے ہیں اس کنویں میں گرے ہوئے کافروں کے ساتھ، لیکن وہ کافر بھی سن رہا ہے جو بہت دور کہیں دبایا گیا ہے۔ تو مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کافر جو ہے اس کی موت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ بقیت حیات ہے اور وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ اس پر اس کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتا، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، وہ دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، تو وہ مرتا ہے۔ اور جب مر کے سارا کچھ دیکھ لیا اب کیا فائدہ؟ جب مر کے دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، منکر نکیروں کو بھی دیکھ لیا، جو قرآن کہہ رہا وہ ساری بات کو سب نے دیکھ لی، اب اس کو فائدہ کیا ہے؟ اور مومن خوش نصیب ہے کہ جو ایمان بالغیب کے ساتھ ساری چیزوں کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر جب مرتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے، جب پردہ اس کے اور دنیا کے درمیان ڈال دیا جاتا ہے، جب عالم برزخ میں جاتا ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ خلیج، دو ایسے علاقے ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو قریب کیا، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ تو مومن نے جب یہاں ایمان لے آیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جب اس ایمان کا صلہ قبر میں اس کو ملتا ہے اور قبر میں اس کے سامنے فرشتے آگے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے دل پر ایمان لایا۔ موسیٰ سید جو ہے طریقے پاکستان کا ایک بڑا لوگوں نے اس کو بنایا ہوا استعارہ، وہ تو فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، وہ شیطان کے وجود کا منکر تھا، وہ جنات کے وجود کا منکر تھا، کہ بھئی کوئی شے نہیں ہے۔ فرشتہ کیا ہے؟ نیکی کی قوت کو فرشتہ کہتے ہیں، بدی کی قوت کو شیطان کہتے ہیں، اور جنات کوئی شے نہیں ہے۔ مومن جب اس دنیا سے جائے گا، جب اس کی قبر میں فرشتے ہی آئیں گے، ان کو دیکھے گا تو کہ ہائے شکر ہے اللہ کا، میں نے ان کو اب دیکھا ہے، ایمان پہلے لے آیا۔ اس وقت ایمان لایا جب میرے نبی نے کہا، قرآن نے کہا، تو مومن نہیں مرتا۔ اور مردہ کون ہے؟ کا مردہ وہ ہے جو زندہ تو ہے لیکن غافل ہے، زندہ تو ہے لیکن منکر ہے، کافر ہے، وہ مردہ ہے، انکار کر رہے۔ آپ کو میں لاکھ مرتبہ کہوں بھائی ایمان لاؤ، یہ جو تار ہے اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو سپارک ہوگی، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ارتھ لگے گا، جھٹکا لگے گا۔ آپ کے یار یہ بات چلو کسی دن تار کو ہاتھ لگا کے چیک کر ہی لیں گے، لیکن سارے تو یاد ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے، یار ممبر پر بیٹھ کر بندے نے کہا ہے اس میں کرنٹ ہوگا، اس میں کرنٹ ہوگا، اس کو ہاتھ کیوں لگانا ہے؟ شریف آدمی ہے، اس نے بتایا ہے، ممبر پر بیٹھ کر بتایا ہے، قرآن شریف سمجھ میں لا کے بتایا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ یار پتہ نہیں ایسی انہوں نے بات تو کر دی ہے، کسی دن کمپلیٹ ڈال کے اس میں سوچ میں اور بٹن آن کر کے چیک کریں گے، پھر پتا لگے گا کہ ہاں بھائی واقعی کرنٹ تو ہوتا ہے، بات تو صحیح ہے۔ یہی حال اس ایمان کا ہے کہ ایمان بالغیب ہے ہمارا، کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا پل صراط ہے، جہنم کے اوپر پل ہے، بال سے بری کا تلوار سے تیز ہے، مان لیا ہے، ہوگا، میزان ہے، کانٹا لگے گا، وہاں ہمارے تولے جائیں گے،
لیا. اب آپ مجھے بتائیے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا وزن کریں آپ. لفظ سبحان اللہ اس کا وزن کریں آپ. کتنے کلو ہے؟ شٹاکی ہے، پائیا ہے، پڑ ہے، ٹن ہے، کتنا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا وزن ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا وزن ہے. اب میں نے تو مان لیا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز کا جو فعل ہے اس کا وزن ہے. جب میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آیا ہر قدم ایک نیکی ہے، اس کا وزن ہے. جب میں نے وضو کیا کلی کی نیکی عمل ہے، اس کا وزن ہے. منہ دھونا اس کا وزن ہے. اور جب میں نے ہاتھ دھوئے اس کا وزن ہے. سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، ایک بات وزندار چیزیں. اب آپ کو کون بتائے، کون دکھائے کہ جناب یہ دیکھو اس کا وزن ہے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اعمال جو ہے تولے جائیں گے. نیکیوں کا وزن ہے، گناہ کا بھی وزن ہے، نیکی کا بھی وزن ہے. تو یہ جو ایمان کا معاملہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان نہ کرو. مردہ گمان جوتی چوری ہو گئی آپ کی. آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کا گمان ہے کہ شاید اس نے چرائی ہے، اس نے چرائی ہے، آپ صاحب لگاتے. گمان ہے. حالانکہ ان میں سے کوئی بندہ جوتی چور نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار کسی نے تو چرائی ہے نا، تو بندہ ہی ہوگا. تو میں ذرا ماہر نفسیات ہوں، میں چہرے پڑھنے کا فن جانتا ہوں، میں چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں بندہ خوشحال ہے یا بدحال ہے. بندے کے اندر کی کیفیات کو میں چہرہ دیکھ کے بتاتا ہوں. تو بتاؤ جوتی چور کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بتاؤ، منہ دیکھ کے بتاؤ. قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان یعنی میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گمان بھی ایک نیکی ہے یا ایک گناہ ہے. اور گمان کا بھی وزن ہے. گمان کا بھی وزن ہے. رسول اللہ نے کیا خوبصورت فرمایا، کیا تعریف فرمایا، ظن المؤمنین خیرا. اور مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا تھا. کیا گمان رکھنا ہے؟ میں گنہگار ہوں، یہ بزرگ بھی نیک ہیں، یہ سارے بندے مجھ سے نیک ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ قاری قرآن، میں تو گنہگار ہوں. سب کو نیک سمجھنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کا بھی وزن ہے. اور اللہ نے کیا حکم دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان نہیں کرنا. میری بات گمانی ہوگی اگر آپ کسی کے بارے میں یعنی 76 سال کے بعد، غزوہ بدر کے 76 سال کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نہر نکالی جو میدان احد کے درمیان سے نکالی. آج جب کھدائی ہو رہی تھی، نہر تھی، تو دیکھا جو میدان احد ہے جہاں مزارات ہیں حضرت سید الشہداء کے، وہاں دو قسم کی قبریں. ایک ہے اجتماعی قبر ہے، بڑی کھلی سی، حضرت سید الشہداء کے بالکل سرانے کی طرف بڑا سا ایک آتا بنایا ہوا ہے جہاں دیواری ہے اس کی چھوٹی چھوٹی. اور ایک طرف حضرت سید الشہداء کا مزار ہے، مصعب بن عمیر کا مزار شریف ہے. دو قبریں ہیں. ادھر اجتماعی قبر ہے، 70 لوگ شہید ہوئے تھے، 10 15 20 وہاں دفن ہے، 2 4 یہاں دفن ہے. جب یہاں نہر نکالی تو نہر نکالتے ہوئے
پتھروں کو توڑا گیا تو دیکھا کہ جو 70 لوگ شہید ہوئے تھے، جس کے جون سا زخم جہاں لگا تھا وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا، اور جب اس زخم سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ 76 سال کے بعد، 76 سال میں تو زمین کھا جاتی ہے وہ کچھ۔ 76 سال کے بعد ایک شہید کی پاؤں پر وہ بیلچہ لگ گیا، پھاوڑا لگ گیا، یا جو کدال ہے کہتی ہے وہ لگ گئی، تو وہاں سے تازہ خون کا فوارہ نکلا اور اس طرح پٹی کی جس طرح زندہ کو پٹی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ شہید کے بارے میں گمان کرے کہ یار ٹھیک ہے قرآن شریف میں آیا ہے، صحیح ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یار لگتا نہیں کہ ایک بندہ جو شہید ہو گیا اس کے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ گیا، اب خون کہاں سے آیا؟ اب خون کہاں سے آیا؟ 76 سال کے بعد کہاں سے خون آ گیا؟ جب 7600 سال میں گزر جائیں گے تو یہ خون قائم اور قائم رہے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی گمان یا نیکی ہے یا گناہ ہے۔ اگر نیکی ہے کہ آپ شہید کے بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں یہ شہید زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہتے، یہ نیکی ہے۔ دو باتیں قرآن کی، وَلَا تَقُولُوا قَالَ يَقُولُوا، نہ کہو، زبان سے اقرار نہ کرو، زبان سے یہ کلام یہ کلمہ نہ بولو کہ شہید مردہ ہے۔ اگر کسی نے شہید کو مردہ کہا تو یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا وزن ہے۔ اور اگر کسی نے شہید کو مردہ گمان کیا کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے قرآن شریف میں آیا کہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن ایک بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، ہلتا بھی نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ اس کو دفن بھی کر دیا ہے، تو وہ تو زندہ تو نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں میں کوئی سائنس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہا سائنس نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایسا ایمان رکھیں کہ شہید زندہ ہے۔ وَالْأَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یرزقون کا حکم ہے قرآن کسی آیت میں۔ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ آپ کے جناب آج کل تو پیزا چل رہا ہے، برگر چل رہا ہے، شوارما چل رہا ہے، تو کون سا رزق اللہ ان کو دیتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو اللہ رزق دیتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا رزق جو ہے وہ دودھ کی شکل میں بدل فیڈ ہوتا ہے، جی دودھ پلایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا جو ہے وہ نوجہال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو کچھ نرم چیزیں دی جاتی ہیں، کیلا کھلایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بوٹیاں کھانا شروع ہو جاتا ہے، کورکلی ہڈیاں سے پاتا ہے، جی سب کچھ کھا جاتا ہے۔ اور ہر دور میں ہر مرحلے پر الگ الگ اس کے لیے رزق تھا، الگ الگ رزق تھا۔ اسی طرح میرا رب جب ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے تو قبر میں بھی میرا رب رزق دینے پر قادر ہے۔ اور اسی رزق سے آپ پوچھیں نا جگر بھی کام کر رہا ہے، کیا کرتا ہے جگر جناب؟ جگر خون بناتا ہے، گردے جو ہے وہ واش کرتے ہیں، آپ کے جو آپ پیتے ہیں نا لیکوڈ چیزیں، وہ گردوں نے چھڑنے لگائی ہوئی ہے، وہاں باقاعدہ گریڈنگ ہوتی ہے کہ جناب کون سے اسٹرابری موٹی موٹی ہے وہ الگ رکھنی ہے، اور کون سی بریک ہے تو الگ رکھنی ہے، موٹی اوپر رکھنی ہے، چھوٹی نیچے رکھنی ہے۔ یہ گردے والے کام نہیں کرتے، وہ نمکیات کو الگ کرتے ہیں، جتنی غذائیں ہیں، جتنے شوگر جو بھی چیزیں وہ الگ الگ کرتے ہیں۔ یہ میرے اللہ نے لگایا ہوا نظام۔
تو شہید جو 76 سال کے بعد میدان بدر کے لوگوں کا جو خون تر تازہ تھا، تو میرے رب نے ان کے جگر کو بھی صحیح سلامت رکھا ہے، اور جو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے وہ رزق ان کا جگر جو ہے اس کا خون بھی بڑھ رہا ہے۔ کبھی تو اتنے سالوں کے بعد ان کو زخم لگتا ہے تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، پھر اس کو بند کرنے کے لیے کیا کرتے؟ پٹی ڈالی گئی، پٹی کی گئی تاکہ وہ خون بند ہو جائے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بات کرے اگر یہ 15 شوال 2 دن پہلے یوم احد شریف تھا، یہ غزوہ احد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 3 سال، ہجرت کے 2 سال میدان بدر میں جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، اور بدری لوگوں کا کیا مقام ہے؟ جماعت صحابہ میں جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ سارے صحابہ میں فضیلت رکھتے ہیں۔ اور کیا فضیلت رکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کے بارے میں جنہوں نے فتح مکہ کے لیے ایک جاسوسی کا خط لکھا مکے والوں کو، یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑائی جائے، اس نے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ میرے آقا نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جھڑکا اور آپ غصے سے آ کر چلا سر ہو گیا، فرمایا جانتا نہیں حاتم کون ہے؟ ایسا نہ پڑا، فرمایا بدری غزوہ بدر میں شریک تھا، اور جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا جو بھی آپ کے بات کریں گے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حاتم بن ابی بلتہ نے وہ خط بھی لکھا ہے، بظاہر یہ غداری ہے، بظاہر یہ اسلامی اسٹیٹ کے خلاف اس کا ایک راز ہے جس کو افشا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادھر رسول اللہ نے مدینہ کی جو بوٹری وال ہے وہاں بندہ کھڑا کرتی ہے، نہ کوئی بندہ مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مدینہ سے نکل سکتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری جو تیاری ہے اس کی خبر نہ ملے ان کو۔ تو وہاں کوئی بندہ خط بھیجتا ہے اور خط لے کے کہتا بھی مکے والے کیا ہو تو رسول اللہ کے اوپر حملہ کر رہے اور تیاری کر رہے، اور وہ خط پکڑا جاتا ہے، وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ فلاں اور خط لے کر جا رہی ہے، رسول پاک وہ خط میں بوا لیتے ہیں۔ تو خط لکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ غدار کہتے ہیں، اور یہ گناہ ہے، غداری جرم ہے، گناہ ہے اور بڑا سنگین جرم ہے۔ اور جناب سیدنا فاروق اعظم کو بتایا کہ حاتم بن ابی بلتہ کو منافق نہیں کہنا، یہ امر جو فعل ان سے ہوا اللہ نے بدر والوں کو معاف کر دیا۔ جو 313 تھے، جب مشورہ ہو رہا تھا غزوہ احد کے لیے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو ہم 313 تھے تو ہم نے ان کو ناکو دینے کے بعد دیے، اب تو ہماری تعداد ہزاروں ہے، اور وہاں تو ہمارے پاس تلواریں نہیں تھی، تیر نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، یہاں تو ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، ہم تو ان کا علاج کر کے رکھ دیں گے۔ اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری کو جو کافروں کے ساتھ جنگ لڑی، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ بات میں کئی دفعہ خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوستوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو پھر وہ مہربانی ایسے کرتا ہے جیسے جناب یوسف پر مہربانی کی تھی زلیخا کے پاس پر سے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کیا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے بھی ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور اس مرد نے بھی اس کا ارادہ کر لیا، لَوْلَا أَرَّىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر اس دن اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتا تو پھنس جاتا۔ اللہ نے جناب یوسف کو اس بند کمروں میں اپنی برہان دکھائی۔
اللہ کیا دکھاتا ہے؟ اپنا جلوہ کراتا ہے، کوئی رنگ دکھاتا ہے، کوئی منظر دکھا دیتا ہے، کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے، کوئی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو صاحب کاف نکلے نا، غار والے جب نکلے تو اللہ کہتا ہے انہوں نے قیام کیا، کھڑے ہو گئے، وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وزادہم ایمانا، اللہ نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ جو ہے بے پانی جب فرماتا ہے تو پھر یہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن خوش نصیبوں کو نظر بھی آتا ہے۔ کن کو نظر آتا ہے؟ دعا کرو ہم کبھی کوئی کوتاہی کریں تو اللہ ہمیں بھی برہان عطا فرمائے۔ ہم جب کسی گناہ کا ارادہ کر اسی طرح برہان ہمیں، جس طرح جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ مجھ سے تو کوتاہی ہو گئی ہے، کشتی میں بیٹھے کشتی اس کو لے کھا رہی ہے، اور نہ خدا نے کہا نہ اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو اپنے آقا سے بھاگے ہوا ہے، کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر دوڑ کے آ گیا ہے، اور اس کی رخصت کی وجہ سے یا اس کی بے غلطی کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، وہ نہ اترا تو سارے گھر پہ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً محسوس کیا کہ میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کے نکل آیا ہوں، فوراً چلان لگائی۔ جیسے ہی جناب یونس علیہ السلام، یونس اللہ کے نبی ہے، یونس علیہ السلام ہے مچھلی کے یعنی کشتی سے کیسے چلان لگا، کشتی سے اونچ سے پڑی، کشتی کا چولہے ختم ہو گئے۔ ادھر جناب یونس علیہ السلام کے لیے اللہ جانتا تھا، ایک مچھلی کو بھیجا کہ جا میرا نبی کشتی سے نیچے تشریف لائے گا، ایسے ڈبکی نہ کھاتا رہے، جا کے تو اپنا منہ کھول کے تو اپنے اندر اس کو محفوظ کروا دے۔ مچھلی کے پیٹ میں بندہ زندہ رہتا ہے، جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا۔ سوئی کے نیچے بندہ کٹنے سے بچ سکتا ہے؟ کیسے تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں گے، دیکھو میں بھی سوئی رکھتا ہوں اور وہ اسماعیل ہے جس کے گلے کو سوئی کو منع کر دیا کہ اس کا گلا کاٹنا نہیں۔ میرے رب کی یہ جلوے ہیں سارے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جلانا آپ کا کام ہے، کوئی شاید آپ میں پھر کے جل کے راکھ ہو جائے گی، لیکن جناب ابراہیم جاتے ہیں آگ میں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم آگ میں جاتے ہیں تو کیوں نہیں جلایا؟ اس کا کام بھی جلانا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ جلانے، کاٹنے اور ختم کرنے کا کام نہ آگ کا ہے، نہ چھری کا ہے، نہ پانی کا ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، امر ربی ہے۔ اس پر آج ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی بدر کے جو لوگ ہیں، غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے، ان کے لیے تمنا اللہ کی طرف سے کل وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور وہ جو غزوہ احد میں جو بدری لوگ تھے جنہوں نے بدر میں لڑائی کی تھی، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کیا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، 300 منافق تو طلب میں کوئی لے کے چلا گیا۔ اس نے ایسے پتہ ڈال دیا، اس نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم لڑیں گے مدینے کے اندر، آپ باہر کے گاڑی میں نکل کے لڑ رہے ہیں، آپ نے بھائی بات نہیں بنی، ہم جا رہے ہیں۔ بہانا ہی کرنا تھا، بہانا ہی کرنا تھا، تو وہ چلا گیا۔ کہتا ان بیوتنا اولا، کہتا ہمارے گھر تو لگے پڑے ہوئے ہیں، ہم ادھر بدر میں یہ میدان احد میں آ جائے اور پیچھے سے کافر گھروں پر حملہ کرے، ہماری عورتوں کو لوٹ کے لے جائیں، ان بیوتنا اولا، اللہ کہتا ہے وما ہی ابھی اولا، تمہارے گھر ننگے نہیں تھے، میں رب العالمین وقت کا، تو میری راہ میں نکلے ہو نا، میرے راستے میں نکلے ہو، میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، کسی کافر کو ضرورت ہے کہ تمہارے گھروں کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھو، ان بیوتنا، منافق نے یہ کہا
اللہ نے کہا وما ہی ہوگا گھر ننگے بولو تو صحیح. ایک بزرگ ہے بہت بڑے عالم ہے, مدینہ کے بہت بڑے امام ہے, ربیعۃ الرائے. ان کے والد نے جہاد کی فضیلت سنی, صحابی تھے. حضرت رکیہ ان سے کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, 30,000 دینار گھر میں چھوڑے, جمع پونجی بیوی کو دیے, کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں. چلے گئے. بیوی امید سے تھی, معاملہ تھی. بیوی نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں, میری یہ حالت ہے. اس نے کہا میں تجھے بھی اور اپنے اس بچے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. 12 سال کے بعد واپس آئے یا 14 سال کے بعد واپس آئے. بچہ پیدا ہوا, بچے کو ماں نے پیسے خرچ کیے, تربیت کی, مدرسہ پڑھایا, اسکول پڑھایا, حدیث پڑھائی, علم پڑھایا. بچہ 14-15 سال کا ہو گیا اور یہ 15 سال کے بعد گھر واپس آئے. کالے غنیمت کی گٹھری بندی ہوئی ہے اور گھر جب واپس پہنچے تو رات کا ٹائم تھا, اندھیرا ہے. گھوڑا باہر باندھا اور دروازہ کھول کے اندر چلے گئے. نوجوان گھر پر سے کہا میرے گھر میں کون ہے جو اجنبی اندر آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے, تیرا گھر نہیں ہے. اس نے کہا تیرا گھر نہیں ہے, میرا گھر ہے, تو کدھر آ گیا؟ ماں نے آواز سنی تو ماں نے کہا بچے یہ تیرا باپ ہے. رات کا ٹائم تھا, باپ بیٹا ملے, باتیں ہوئی. صبح سحری کا وقت ہوا, فجر کی اذان کا ٹائم ہوا. ربیعۃ الرائے اٹھے اور مسجد میں چلے گئے. یہ نماز کے لیے اٹھے اور مسجد میں گئے, دیکھا کہ مسجد میں اذان فجر سے پہلے ایک ہلکا درس لگا ہوا ہے. بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے سوالات کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, وہ حدیث بیان کر رہے ہیں, وہ قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں. تو پوچھا یہ کون ہے نوجوان؟ اس نے کہا تو اس کو نہیں جانتا, اس کو تم کا مدینہ جانتا ہے, یہ ربیعۃ الرائے ہے. اس نے کہا یہ کس کا بیٹا تھا؟ وہ جو مجاہد نہیں ہے جہاد پہ, اس کا بیٹا ہی. اب باپ کی اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی؟ اور میرا رب جو ہے, اس نے کہا وما ہی آپ گھر ننگے نہیں ہے, تم یہاں مسجد میں آئے ہو, کس کی حفاظت میں ہو؟ اللہ کی. پچھلے دنوں بات میں آتے ہو رہے تھے, لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تھا, پتا نا مسجد میں جانا ڈر لگتا تھا. اور جس وقت جہاں مرتا ہے میرے اللہ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے, جو اللہ کی معرفت ہے, جو اللہ ہے, بولو اللہ. سمجھو تو صحیح کتنا قریب ہے وہ, کتنا قریب ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ. لیکن وہ جو تناؤ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے, اللہ اس وقت بھی ان کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شیخ ابو العباس مرسی کے بارے میں 500 ہجری کے بزرگ ہیں ابو العباس مرسی, کہتے میں سید الشہداء کی بارگاہ میں پیدل گیا مسجد نبوی سے. مدینہ پاک اس وقت ایک اس کی دروازے تھے, اس کی دیواریں تھی, باؤنڈری وال تھی اس کی. وہاں سے نکل کے میں حضرت سید الشہداء کے مزار پر گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میرے لیے دروازہ کھل گیا. لگا حضرت حمزہ کا پہلے مزار ہوتا تھا, اس کا دروازہ ہوتا تھا. جب دروازہ کھلا تو میں اندر گیا تو اندر کچھ رجال غائب تھے. میں نے وہاں دعا کی, میں نے کہا اللہ نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ دائمۃ دین الدنیا والآخرہ. یا رب مجھے عافیت عطا فرما, مجھے معافی عطا فرما, مجھے رزق عطا فرما. تو میرے ساتھ ہر بندہ
میں نے سکھا تو بھی مانگ لے قبولیت کا ٹائم ہے. اس نے جو یا اللہ مجھے دینار عطا فرما. کہتے وہاں سے حاضری دے کے پھر یہ سید الشہداء وہ ہے جو بدری بھی ہے اور شہید بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، اسد رسول بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے چچا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جبریل کو، اس کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہ چچا آپ میں طاقت نہیں ہے. کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ میرے بھتیجے ہو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ تو مہربانی فرمائے دعا کرتے. آپ نے فرمایا چچا پھر ادھر بیٹھ جائے اور نظر نیچی کر. کہتے وہ ادھر بیٹھ کے نظر نیچی کی تو جناب جبریل امین نازل ہوئے. خانہ کعبہ کے پاس لکڑی لگی ہوئی تھی، آپ اس کے اوپر جلوہ افروز ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا چچا مجھے اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو سامنے. کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین ہے اور سبز رنگ کے زبرجد کے ان کے پر ہیں. اور اتنا ہی دیکھ سکا تو بہوش ہو. اس سے آگے میں دیکھ ہی نہیں سکا ان کو. تو سید الشہداء میرے حمزہ کو سکتا وہ ہستی وہ شخصیت ہے کہ جو رسول اللہ سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے آقا کو جبریل کا جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ وہ سید الشہداء میرے حمزہ وہ ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو رسول پاک فرمایا یا رب العالمین یہ رسول اللہ کا چچا ہے. تو رسول خود کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ رسول اللہ کا چچا. میں پڑھ رہا تھا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سید الشہداء پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد گئے اس وقت جنابت کی حالت غسل جنابت تھا، غسل فرض تھا. لیکن اعلان ہوا جہاد کا اور آپ چلے گئے. اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا. پھر آقا بولے فرمایا میرے چچا کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، فرشتوں نے غسل دے دیا اس کو. حضرت ہوئے اللہ کا جب کلیجہ نکالا گیا اور ہندا نے اس کو منہ میں لے کر چبایا اور چبا کر تھوکتی رہی، چبا کے تھوکتی رہی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر آقا کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا اگر میرے چچا کے جسم کا یعنی جو گردہ مبارک ہے جو کلیجہ ہے اس کا ایک ٹکڑا بھی ہندا کے پیٹ میں چلا جاتا تو جہنم کی آگ اللہ پر حرام کر دو. یہ سید الشہداء کا امیر حمزہ کے جسم کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چچا کے جسم کا کوئی حصہ اگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی. میں پوچھتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت رسول اللہ کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ کہ یا رب العالمین یہ اسد اللہ بھی ہے واسد رسول بھی ہے. اور حضور نے ایک اور بڑی خوبصورت بات ان کی شہادت کے ہوٹو یا رب العالمین یہ وہ امیر حمزہ ہے جو تیرے نبی کی طرف آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتا. یہ مصیبتوں کو روکنے والا ہے. کیا کہیں گے اس کو آپ جو مصیبتوں کو روکتا ہے؟ پر لفظ سبیل ہے، مشکل کشا ہم کہتے ہیں عام طور پر. تو یہ کس نے کہا سید الشہداء کو مشکل کشا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان کی شہادت کا میں کیا کرتا کہ یہ وہ ہے جو مصیبتوں کو روکتا ہے، غریبوں کا مددگار ہے. یہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر سید الشہداء کے لیے رسول اللہ مبعوث ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اعضاء مبارک کو دیکھا گیا تو ان کے اعضاء کاٹے گئے،
ناک کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید کرب میں مبتلا ہوئے، شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور آپ اس پر مقیم ہوئے، اور پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے خصوصی اہتمام کیا، کہتے ہیں 70 لوگ شہید ہوئے، سب سے پہلی نماز جنازہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر وقت میں امام سب کی پڑھی اور کہا میرے چچا بدر ہی رہنے دو، دوسرے شہید کو لاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کو پایا، چچا بدر ہی رہنے دو، تیسرے کو لاؤ، چوتھے کو لاؤ، 5 میں 6 7ویں کو لاؤ، یہاں تک کہ 70 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت حمزہ کو ادھر ہی رہنے دیا۔ اس تعبیر کو علماء کہتے ہیں 70 مرتبہ نماز جنازہ میں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں رسول پاک 10 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی، تو 10 مرتبہ نماز جنازہ سید الشہداء کی پڑھی ہے۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا اور ان کے اوپر چادر مبارک دی، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے سر پر دی گئی اور پاؤں پر ادخر گھاس ڈالی گئی جو خوشبودار تھی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا، اور پھر میرے آقا غزوہ احد کے بعد 7 سال تک بقید حیات رہے۔ کتنے سال؟ 7 سال ہے 7 سال 7 سال، اور ہر سال کے بعد 15 شوال کو میرے آقا حضرت حمزہ کی مزار پر جا کر خطبہ ارشاد فرماتے عرس مبارک منعقد ہوتا اور پیدل جاتے، اور آج بھی مدینہ پاک میں مسجد استراحہ موجود ہے، مسجد استراحت میں خود زیارت کی اس کی کہ کیا مسجد استراحت کا جب رسول پاک پیدل جاتے احد شریف اور جب واپس آتے تو یہاں آپ آرام فرماتے، یعنی سواریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، کھچر بھی تھے، سواری اس زمانے کی رمضہ ساری تھی، لیکن امیر حمزہ کے مزار پر جانے کی حضور پیدل تشریف لے جاتے اس شہید کے اکرام کے لیے، وہاں جا کے خطبہ ارشاد فرماتے۔ اور اس پر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری یہ میلے اس کو نہیں ہے، یہ خرافات ہے، ٹوٹا بکا، اس کی تو کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، ان کا جائز نہیں ہے، لیکن عرس کیا ہے؟ عرس یہ ہے کہ آپ کسی صاحب عرس کے احوال و حالات و فضائل و مناقب بیان کریں، اور اس کی بنیاد رسول اللہ نے خود رکھی ہے۔ عرس کیا ہوتا ہے؟ مطلب تلاوت ہو، صداقانی ہو، وہاں بیانات ہو، اور یہ کام میرے آقا مولا امام الانبیاء نے خود فرمایا ہے، اور بخاری کی روایت ہے۔ یہ 7واں سال جو آخری سال تھا رسول اللہ کے وصال مبارک کا سال تھا، شوال کا جو 15 تاریخ تھی، میرے آقا نے آخری سال میں ممبر رکھوایا اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے چچا کے فضائل بیان کیے۔ اس کا مطلب ہے سید الشہداء امیر حمزہ کے فضائل بیان کرتا رسول اللہ کی سنت۔ اللہ